آپ کی عقیدتوں کے مرکز و محور ہمارے ہادی، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا آپ کے بھرپور نعروں میں تشریف لا رہے ہیں۔ امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی مدظ اللہ العالی، لاجپال 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 حضور امیر شریعت، حضور امیر شریعت، حضور امیر شریعت، حضور امیر شریعت، لاجپال 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 لاجپال۔ لائٹ میرے رکھ چلو مان لی حضرات تشریف رکھو نا، اپنی جگہ سے بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ غریب ان پڑھ سے پہلے بڑے بڑے علماء فضلاء اپنے اپنے خطاب میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ عالم جو ہوتا ہے وہ حضور شیخ الاسلام کی ذات کو اپنے علم کی روشنی سے دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے علم کی نظر سے اس کا احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ جو سیاستدان ہے وہ سیاست سے احاطہ کرنا چاہتا ہے، جو فقیر ہے وہ فقر سے احاطہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی ذات کا احاطہ کرنا کم از کم میری زبان اور عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے کس پہلو پہ آدمی بات کرے؟ پیری پہ بات کرے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس صدی میں اس کی مثل کوئی پیر نہیں تھا۔ اگر میں بات کروں کہ وہ مرید کیسا تھا، اس کی مثال کا کوئی مرید نہیں ہے یہاں۔ میرے بھائیوں، فقر، علم، عشق، سب کچھ اس پہ فخر کرتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ سیاست کے وہ بادشاہ تھے، علم کے بادشاہ تھے، فقر کے بادشاہ تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 2-3 سال لوگ ووٹ مانگتے پھرتے ہیں شہروں میں، لیکن ان کو زیادہ سے زیادہ 1 سیٹ یا 2 سیٹیں مل جاتی ہیں تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 ماہ میں حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعیت علماء پاکستان کے صدارت کے دوران 8 سیٹیں، قومی سیٹیں جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ ان کی یہ سیاسی بصیرت ہے۔ تو میں اگر بات کروں کہ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک شخص تھا سیال شریف کا، اس کو خارش تھی، اس کے ہاتھوں میں پیپ پڑی ہوئی تھی۔ تو جب حضور توسہ شریف حاضری کے لیے جانے لگے تو اس نے عرض کی کہ حضور اپنے پیر کی دربار میں مجھے بھی لے جاؤ۔ اس وقت اونٹوں گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ بیمار ہے، لاچار ہے، اس کے لیے ایک کچاوا تیار کرو۔
اس کچاوے میں سوار کرا کے آپ اس کو ساتھ لے چلے، تو راستے میں جب کھانے کا وقت ہوا تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا کھانا جو ہے وہ علیحدہ لگا دیا گیا، باقی جو دوست تھے احباب تھے ان کا علیحدہ دسترخوان بچھا دیا گیا، اور وہ جو بیمار شخص تھا جس کے ہاتھوں میں پیپ پڑی ہوئی تھی، خارج زدہ تھا، اس کا بھی کھانا علیحدہ لگا دیا گیا تھا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس وقت کھانے کا وقت آیا تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس شخص کا نام لے کے، یار تیرا بھی برتن علیحدہ انہوں نے کر دیے، میرے بھی علیحدہ کر دیے، آؤ تو میں مل کے کھانا کھا لیتے۔ جو اس سے کراہت کر رہے تھے نا وہ لوگ، جو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس کو کہا بھائی تو آ جا میرے پاس آ جا، تیرے بھی برتن علیحدہ ہیں میرے بھی برتن علیحدہ ہیں، ہم مل کے کھانا کھا لیتے۔ یہ ہے اس ہستی کا حسن سلوک۔ اب رہا، کیونکہ یہ شہر ہے سرگود ہے، اگر یہ آستان ہوتا چھوڑ دے کوئی نہ کوئی، یہ آستان ہوتا تو میں معرفت کی بھی باتیں کرتا، حضور شیخ الاسلام کی کرامات بھی بیان کرتا، ان کے فیوض برکات بھی بیان کرتا، کیونکہ یہ شہر کے لوگ ہیں، ان کے پاس تصوف پڑھنے کا، تصوف سیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ چلو ہم سیاست کی بات کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جو آج کل یہ مشغلہ بھی چل رہا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے سیاست کس طرح فرمائی ہے۔ سیاست فرمائی ہے لیکن اس طرح نہیں فرمائی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ آپ نے دین کی خدمت کے لیے سیاست میں قدم رکھا، کسی لالچ کے لیے نہیں رکھا کہ میں وزیر بن جاؤں گا، میں مشیر بن جاؤں گا، مجھے پرمٹ مل جائیں گے، نہیں، صرف اور صرف اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کہ اگر ہماری جماعت کامیاب ہو گئی تو اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کریں گے۔ یہ تھا حضور کی سیاست میں آنے کا مقصد۔ یہ جس وقت یہ پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تاریخ پاکستان میں سب سے پہلے سرگودا میں جس نے مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھایا تھا وہ خواجہ قمر الدین تھا، سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس کے مریدین جوک در جوک آتے رہے، اپنی گرفتاری پیش کی۔ اسی شہر سرگودا کی جیل کی سڑک آج بھی اس کی گواہی دے رہی ہے کہ یہاں وہ مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے انگریزوں کو بر صغیر سے نکال کر یہ پاکستان ہمیں عطا کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، پاکستان ہے اولیاء کا فیضان، پاکستان پاکستان کہتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بزرگان دین کا اور خاص طور پر حضور شیخ الاسلام کا یہ پاکستان جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہم سب پر فرض ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کے اندر جو ہے خلفشار اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیارا پاکستان ہمیں ویسے نہیں ملا، یہ حضور شیخ الاسلام کی قربانیوں کی صلت سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور نبی پاک کی برکت سے ہمیں یہ عطا ہوا ہے۔ جیل، حضور اپنی گرفتاری پیش کر کے جب جیل میں گئے تو عشاء کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ہمیں پانی دو یا نماز دو، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک سکھ تھا سرجنٹ، اس نے شہر کا گندا پانی جو تھا وہ حضور کے کمرے میں پھینک دیا، سارا گندا پانی، اور حضور فرماتے ہیں وہ میری کمر تک پانی آ گیا تھا، گندا پانی ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ پڑھو نماز لاؤ، لو پاکستان۔ آج پاکستان تو بن گیا نا حضور شیخ الاسلام کی قربانیوں کی وجہ سے۔ یاد رکھو، پاکستان کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے،
60 کے بعد سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن مجھے اس کی عظمت کی قسم کہ آج تک نہ حضور شیخ الاسلام نے کوئی گورنمنٹ سے مراد لی ہے، کوئی مراد نہیں لی، اور نہ اس خادم نے کبھی کوئی مراد لی ہے، نہ میں لینا چاہتا ہوں۔ میں گورنمنٹ پارٹی میں سینیٹر بھی رہا ہوں سن 88 میں، تو مجھے دل کی تکلیف ہو گئی، تو ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے خرچے پر آپ کو باہر بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھیجتے ہو مجھے باہر؟ علاج کے لیے بھیجتے ہیں۔ کتنا خرچ آئے گا؟ جی 8 لاکھ۔ میں نے کہا میں اتنا قیمتی نہیں ہوں کہ آپ حکومت کا 8 لاکھ روپیہ مجھ پر خرچ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی رقم سے اپنا علاج کروا لوں گا، آپ اس کا فکر نہ کریں۔ رہا حضور شیخ الاسلام کا کردار تو اس کی تو مثال بھی نہیں ملتی۔ ایک شخص آیا حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں، اور اس نے وزیر اعظم کی، انگریز کے وزیر اعظم کی ایک خط دیا، چٹھی دی چھوٹی سی، اور ایک چیک دیا، اور چیک پر رقم نہیں لکھی ہوئی تھی، صرف وزیر اعظم صاحب کے دستخط تھے۔ یہ بات میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو۔ اس وقت کے وزیر اعظم تھے خضر حیات ٹوانا صاحب، جو بعد میں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ انگریز واقع ہی برِ صغیر میں چلے جاتے تو سب سے پہلے ہم کود کے مسلم لیگ میں آ جاتے اور جھنڈا اٹھا لیتے، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ لیکن ہمیں یقین تھا کہ برِ صغیر سے انگریز نہیں جائے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ برِ صغیر سے انگریز کو نکالنا مان لیا اور کوئی نہیں، خواجہ قمر الدین ہے جس نے قسم کھائی تھی کہ تمہیں میں اس ملک سے نکال کر رہوں گا۔ اس شخص نے حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں وزیر اعظم صاحب کی چٹھی بھی پیش کی، جس پہ لکھا تھا کہ حضور ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ گھر میں تشریف رکھیں، آرام سے بیٹھیں، خانقاہی ماحول میں بیٹھیں، آپ چھوڑیں ان جمیلوں کو، انگریز جانے، اس کی حکومت جانے، کوئی جانے، آپ ان کی مخالفت نہ کریں، اور آپ کے لنگر کے لیے یہ ایک چھوٹا سا حقیر سا نذرانہ ہے، رقم جو چاہے آپ بھر لیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر شہر کا ناظم جو ہے، ضلع ناظم، یہ آپ کو بلینک چیک دے دے تو یہ کہے کہ رقم خود اس میں درج کر لو، بھر لو رقم، تو آپ کتنی رقم کر لیں گے؟ میرے خیال میں کافی ہو جائے گی رقم۔ لیکن حضور شیخ الاسلام کو جو چیک ملا تھا وہ وزیر اعظم انگریز کی طرف سے تھا، اور حضور نے اس چیک کا جو حشر کیا وہ بھی آج تک مجھے یاد ہے۔ حضور نے وہ چیک لپیٹ کے اس کے سامنے اس کو انگیٹھی، جلتی ہوئی انگیٹھی میں ڈال دیا، اور کہا کہ جاؤ اپنے وزیر اعظم کو کہو کہ میرے ایمان کی قیمت جو ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، ہم اس ملک کو حاصل کریں گے۔ یہ میرے بھائیوں دکھ کی بات ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم ان لوگوں کی اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے۔ اس ملک کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم فرمائے۔ جو بھی بچہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک کے احکام کے صحیح معنوں میں حکمرانی ہو۔ میرے بھائیوں، حضور شیخ الاسلام غریب نواز بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے فقیہ تھے۔ علماء تشریف فرما ہیں، ایک وقت عشاء کے نماز کے بعد رمضان شریف کا مہینہ تھا، وطر پڑھ کے ہم باہر نکلے مسجد سے تو کہا کہ بھائی وطر آپ نے پڑھ لی ہیں؟ ہم نے عرض کی کہ حضور پڑھ لیے وطر۔ تو دعائے قنوت میں کیا پڑھا تھا؟ ملحق پڑھا تھا؟ تو عرض کی کہ حضور ملحق ہی پڑھا تھا۔ نہیں، آج کے بعد ملحق پڑھا کرو۔ سمجھ آئی حضور کی؟ ملحق پڑھا کرو۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے تو کہو کہ ہمیں اس نے حکم دیا ہے، تو میرے خیال میں وہ اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ جو بعد میں ہیں مرتد کافر، ان پر تو عذاب آ سکتا ہے، جو پہلے تھے ان پر عذاب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ دلیل پیش کی تھی اور کہا تھا کہ ملحق ہی پڑھو، چنانچہ اس کے بعد ہم ملحق پڑھتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی مبارکہ، سیاست کے علاوہ، میں سیاست کی بات بھی کر گیا ہوں ان کی،
عشق رسول کے بغیر ان کی ایک گھڑی بھی نہیں بیتی، ایک گھڑی۔ اس چیز کی میں گواہی دیتا ہوں۔ کھانا اتنا کھاتے تھے کہ کھانا جو ہے ان کو اٹھاتا تھا، یہ نہیں کہ کھانے کو وہ اٹھاتے پھرتے تھے۔ سادہ غذا، آپ کو چنے کی دال بڑی پسند تھی، پکاتے تھے، خود بھی پکاتے تھے، تھوڑی سی کھائی بس ساری رات گزر جاتی تھی۔ وضو بھی نہیں فرماتے تھے لیکن نماز سے فارغ بھی نہیں ہوتے تھے ساری رات۔ یہ نہیں کہ اب میں جا رہا ہوں وضو کرنے کے لیے پھر آؤں گا، ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جب جہاد کا وقت آیا تو آپ نے قلم سے بھی جہاد کیا، مال سے بھی جہاد کیا، تقریر سے بھی جہاد کیا، اور ہمیشہ ہر وقت اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھتے تھے آپ۔ میرے بھائیو، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کی یاد میں جو یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کانفرنس میں حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں اس قسم کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں غلامی نصیب فرمائے، اور اس کی غلامی کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے بھی رخصت ہوں اور آخرت میں بھی اس کی غلامی کا پٹا جو وہ ہمارے گلے میں رہے۔ تو آخر میں جو میں ایک بات ضروری سمجھتا تھا کہ میں نے جناب چیمہ صاحب کی خدمت میں بھی دعوت نامہ بھیجا ہے، انہوں نے خوشاب روڈ کا نام حضور شیخ الاسلام نام روڈ رکھا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور شیخ الاسلام کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے، اور اس روڈ کا نام بھی اب شیخ الاسلام روڈ رکھ دیا گیا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں متوسلین آستانہ علیہ سار شریف کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلو دیر سے صحیح لیکن کچھ تو صحیح ہو تو گیا، یاد تو آ گئے اس شہر کو دیکھ کے وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور شیخ الاسلام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم فرمائے، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو صلح اتفاق نصیب فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، کشمیر کو آزاد فرمائے، جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے، یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، آمین۔